سے ایک میں چیز جاننا چاہوں گی، ظاہر ہے ٹائم لگے گا، یہ جو یو ایس پاکستان پارٹنرشپ کی جو بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تھوڑا سا مجھے بتائیے گا اسے مٹیریلائز ہونے میں 8 سے 10 سال جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں لگ سکتے ہیں، لیکن اس کے اثرات، اس کے ثمرات آنا کب شروع ہوں گے؟ کیونکہ جب ہم آئل ریزروز کی بات کرتے ہیں کسی بھی کنٹری میں تو اٹ مینس کہ بہت ساری جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، اور ظاہر ہے بہت ساری کنٹریز پھر آپ میں انٹرسٹ شو کریں گی، آپ سے لین دین کریں گی، تو یہ کب سے ڈیولپ ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہو سکتا ہے؟ So that's an important question, right? دیکھیے صرف یہ نہیں ہے کہ 5 سال یا 8 سال بعد جا کے تیل نکلے، یہ انویسٹمنٹ ہو، یہ سارے فریم ورکس بنے. اگر پاکستان اس طرح کی ڈیل سٹرائک کرتا چلا جاتا ہے تو آپ ایز این انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن مائنز، منرلز، انرجی میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں. یہ اٹ سیلف جب بھی کوئی کمپنیز آئیں گی تو نوکریاں نکلیں گی، پاکستان کی جوائنٹ وینچر پارٹنرز ہوں گے تو وہ بہتر کام کرنا شروع کریں گے. سو ایک سگنلنگ دنیا کو آپ کرنے لگتے ہیں کہ آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ میں، آپ ایک انرجی میں جسے آپ کہیں گے خود کفیل ہونا چاہتے ہیں اور دنیا میں پارٹنرشپس کر کے اس کو بیچنا چاہتے ہیں. صدف ایک میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گی. لوگ ساری وقت گرین انرجی کی بات کرتے ہیں، 83% دنیا کی اس وقت کی انرجی نیڈز فاسل فیول سے جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں. سو جسٹ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دس. سو اٹس گوئنگ ٹو ریمین امپورٹنٹ ان کمنگ ایئرز ایز ویل. سو پاکستان کے لیے یہ پرائیویٹائز کرنا، اب اپنے ڈسکوز کو، فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا، ری ریگولیٹ کرنا، لبرلائز کرنا، کمپنیز کو اونرشپ لینے دینا، جوائنٹ وینچرز کرنا، یہ سب ایک سگنلنگ کے لحاظ سے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے صدف؟ دیکھیے جس ملک کا 13-14% ہو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو، جن ممالک نے دنیا میں گروتھ کی ہے، ترقی کی ہے، آپ کا دوست چائنا 35%، 40%، ویتنام 30-35%، ایسٹ ایشین میریکل، اس انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اور پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ سے بھی آپ نے آگے لے کر جانا ہے. اگر یہ سارا سگنل بھی آپ کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ یہ پارٹنرشپس کر رہے ہیں، سو اس کا ایک جس کے کہیں گے نا رولنگ افیکٹ تو آج سے ہی ضرور شروع ہو جاتا ہے. ایک 81 آپ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھ رہی ہیں، ایک اس کا کانفیڈنس ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، آج بھی پاکستان کے جو فنڈامنٹلز ہیں نا صدف، چاہے وہ انرجی سیکٹر کا ریویمپ ہو، چاہے وہ ڈی ریگولیشن ہو، پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز، بینک، اسٹیٹ لائف، یہ سارے کام ہوں، اور پاکستان کی جو لانگ ٹرم ایچ آر کی کیپیبلٹی بلڈ کرنی ہو، پاکستان کا جس کو سافٹ ویئر کہتے ہیں، یہ سب چیزیں آج بھی ہونے والی ہیں. اس سے نادر موقع یہ سب کام کرنے کا نہیں ہے. آج بھی پبلک سیکٹر کی گورننس بہتر ہونے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی کیا ہے، آپ $1.5 ارب سے زیادہ کی ایف ڈی آئی پچھلے 40 سال کا ڈیٹا دیکھ لیں، آپ نہیں نکال پاتے. اگر آپ یہی باقی ممالک میں دیکھیں، یہ 5% آف جی ڈی پی بھی نہیں ہے. باقی ممالک میں 3 سے 4% آف دیئر جی ڈی پی وہ پک اپ کر لیتے ہیں، کنٹریز لائک ویتنام. سو یو ہیو ٹو ریئلی تھنک تھرو کہ اس موقع کو ہم کیپٹلائز آج سے کیسے کر سکتے ہیں. اب پی آئی اے اگر آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں، اگر آپ واقعی کسی ڈسکو کو بیچ دیتے ہیں تو کیا آپ دنیا کو بھیجیں گے؟ یو آر ریڈی فار ٹرانزیکشن، اور آپ ٹرانزیکشن کرنے کے قابل ہیں، اور جو ہرڈلز ہوتی ہیں ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. آپ نے 2 پی آئی اے کی اٹیمپٹ اوور کم کرنا بہت ضروری. جی دیکھیں نا، آئی تھنک مینج اچھے سے کرنا ضروری. ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز جاننا چاہ رہی ہوں، ابھی تو ظاہر آپ نے کہا کہ جو ٹیرف پاکستان کے حوالے سے ہے اس میں بھی کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو موجودہ کرنٹ ہمارے پاس سینیریو ہے جس میں بھارت پہ 25% عائد کر دیا ہے، اس میں سے ہی اگر ہم کوئی اپرچونٹی تلاش کرنا چاہیں کاٹن انڈسٹری میں، تو اب ظاہر ہے اس خطے میں 3-4 ملک ہی ہیں جو ان انڈسٹریز میں بہت دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتی ہیں. یہاں پر پاکستان موجودہ صورتحال میں اس اپرچونٹی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے جب بھارت پر 25% ٹیرف عائد ہو گیا ہے؟ سو دیکھیں، اٹ گوز ٹو شو کہ پاکستان کا وقار جو ہے، پاکستان کی جو اس وقت کی سنسیریٹی ہے ٹو موو فارورڈ، اور میں یہ سنسیریٹی اکراس دا بورڈ پاکستان کی کہہ رہا ہوں، اتھارٹیز کی بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان بزنس کراؤڈ کی بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان میں جو ایگزیکٹو ہے اس کی بھی کہہ رہا ہوں، میں اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ ڈیزائر ہے کہ یار لیٹس موو بیونڈ دس ڈیٹ ٹریپ، لیٹس موو بیونڈ دس ٹیکسیشن ٹاک، لیٹس موو ٹو کمپیٹیٹو مارکیٹ جہاں پہ ہم دنیا کو، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو، لیدر ہو، سرجیکل گڈس ہو، فارماسیوٹیکل ہو، پاکستان کے اورنجز ہوں، پاکستان کے مینگوز ہوں، پاکستان کا رائس ہو. میں نے آپ کے سامنے ایک باسکٹ رکھ دی ہے جو پوری یو ایس کے ساتھ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک، اگر اس باسکٹ میں آپ کا کمپیٹیٹر 25% ٹیرف پہ ہے اور آپ اللہ کرے 10 پہ آ جائیں، یو کے 10 پہ ہے، اب یہ تو یو ایس
کہ آپ کس ٹیرف ریٹ پہ آتے ہیں, آپ 15 پہ آتے ہیں, آپ کو ایک انہیرنٹ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے چائنا سے بھی ان کی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اب پاکستان کے پاس 45,000 میگا واٹ بجلی بھی پڑی ہے. سو کیا آپ اگر کوئی پریفرینشیل ٹریڈ اگریمنٹ, اس کو میں FTA فری ٹریڈ نہ کہیں, پریفرینشیل ٹریڈ اگریمنٹ سنک ان کر لیتے ہیں, بیکاز آپ نے ان کو 2-3 مراد دی ہیں. صدف, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کمپنی آ کے کام کرے پاکستان میں, وی ول ویلکم یو. آپ پہ 5% ہم نے ٹیکس لگایا تھا ڈیجیٹل, ہم نے وہ اٹھا لیا ہے. ہمارے نان ٹیرف بیریئرز آپ سمجھتے تھے, ہم نے آسانی پیدا کی ہے, ہم ان کو آسان کر دیں گے. بہت سے HS کوڈز کی جو ٹیرف لائنز ہیں, یہ چوتھی چیز ہے, اس میں ہم اپنے ٹیرف کو پریفرینشیل آپ کے ساتھ کر دیں گے. سو اب دا US ہیز ٹو کم بائی اینڈ سے دا سیم تھنگ. پر جس طرح کا ان کی طرف سے اس وقت پاکستان کی جس طرح پذیرائی ہو رہی ہے, آئی ریئلی ہوپ کہ وی ول ہیو اے گڈ آؤٹ کم. 1-2 دن میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. آئی ووڈ ہیو ہوپڈ کہ جب یہ اناؤنسمنٹ پاکستان سائڈ سے آتی تو ٹیرف بھی آ جاتا. آپ اگر یہ آ جاتا تو دیٹ وڈ ہیو بین a very clear signal کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بٹ لیٹس ہوپ کہ یہ نیگوشیٹ آؤٹ ہو کے اینڈ we'll get some. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, ظاہر ہے جو لینگویج یوز کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, وہ بھی بڑی ہارش ہے ٹورڈز انڈیا. خاص طور پہ وہ کہتے ہیں, I don't care what India does with Russia, they can take their dead economies down together, for all I care. مجھے یہ بتائیے گا, ڈیڈ اکانومیز, ہم تو یہ سنتے ہیں شائننگ انڈیا, ان کی اکانومی, ان کا GDP, ان کے ریزروز, ان کے فارن ریزروز, یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کیا سگنل کر رہے ہیں؟ آئی تھنک اٹس پارٹ آف ڈپلومسی جو کہ دونوں ممالک کی ہو رہی ہے, اور اس ڈپلومسی میں شاید اتنی کامیابی ٹو بریک تھرو دیز تھنگز نہیں ہو پا رہی. اس کے کیا اندر محرکات ہیں یہ تو دا پیپل ہو آر ڈیلنگ ود ہی بتا سکتے ہیں. بٹ ٹون اور ٹینر انڈیا کے ساتھ اور ٹون اور ٹینر پاکستان کے ساتھ, آئی تھنک دیر از سچ اے اسٹارک ڈفرنس, اور اتنا پازیٹو, huge difference. So as a Pakistani scholar, I'm really glad to see that the tone اور tenor پاکستان کے ساتھ ہے وہ اتنی پازیٹیو ہے, نہ صرف ہماری ڈیفینس کیپیبلٹی پہ, ہماری ڈپلومسی پہ, اور اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہوئے کہ اکنامکلی ہماری وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو ہونی چاہیے 25 کروڑ کے ملک کی, جس کے پاس مائنز اینڈ منرل سے لے کے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے لے کے ایگریکلچر سے لے کر ینگ پاپولیشن 23 سال, میڈین ایج 65% سے نیچے, انگلش اسپیکنگ, ٹیک ڈریون ہو سکتے ہیں. اب یہ سارا کچھ تو ہے, بٹ وہ گورننس کا اسٹرکچر نہیں ہے جو ان سب چیزوں کو جس طرح کہیں گے رول کرا سکے, اور وی رن ود دیز تھنگس. دس از دا ٹائم فار پاکستان اتھارٹیز ٹو ریکگنائز کہ پبلک سیکٹر گورننس, پبلک سیکٹر ریگولیشن, پبلک سیکٹر لبرلائزیشن, اور وہ پرچے لکھنا ہر سیکٹر میں, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بہتر کر کے رائس کے علاوہ کیا کیا دنیا کو بیچ سکتے ہیں اور US کو کیا بیچ سکتے ہیں. سو آئی تھنک وی آر, ایک آخری بات کروں کہ پاکستان ہیز پلیڈ اٹس ہینڈ ویل, اینڈ نیشن شوڈ بی پراؤڈ, اینڈ ہیپی مومنٹس بھی پاکستان میں ضرور ہونے چاہیے. آئی نو ہم بہت کریٹیکلی اپنے ملک کو دیکھتے ہیں.